نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و عنایت سے آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ذکر ہے. قرآن کا مقصود انسان کو انسان مرتضی بنانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اس لیے نازل فرمایا اور اس کی تعلیمات عالم انسانیت کی طرف اس لیے اتاری کہ ان کے ذریعے انسان اللہ کا پسندیدہ، محبوب، مقرب اور رضا یافتہ انسان بن سکے، یعنی وہ ایسا انسان بن سکے جس سے اللہ راضی ہو جائے. اس کیفیت کو، جسے میں انسان مرتضی کی اصطلاح کے ساتھ تعبیر کر رہا ہوں، قرآن مجید اس کو نفس راضیہ و مرضیہ کہتا ہے. جیسا کہ ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، لوٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو. فادخلوا فی عبادی، اور پھر اللہ کے کامل بندوں میں داخل ہو جا، وہ بندے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. وادخلی جنتی، اور میری جنتوں میں آ جا. قرآن مجید انسان کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے جن بنیادی تعلیمات سے اور جن بنیادی خواص سے آراستہ کرنا چاہتا ہے، ان میں سے ایک اللہ کے ساتھ تعلق ذکر ہے کہ بندہ اس وقت تک اللہ کی رضا کی سیڑھی پر پہلا قدم بھی نہیں اٹھا سکتا اور اپنی سیرت اور کردار کی ایمانی روحانی تشکیل کے پہلے مرحلے میں بھی داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کا بندہ ذاکر نہ بن جائے. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، ہمہ وقت اللہ کی یاد میں رہنا، جب تک اس کی زندگی کا شعار اور وطیرہ نہ بن جائے. قرآن مجید اس آیت کریمہ میں جو ہم نے ابتدا میں تلاوت کی، اس کا حکم دے رہا ہے اور ایک عجیب خوشخبری کے انداز میں حکم مرحمت فرما رہا ہے. مگر یہ حکم کہ بندہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے جا بجا قرآن مجید میں آیا. ایک مقام پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. ایمان والو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو اور صبح و شام اپنے اللہ کی تسبیح بجا لاتے رہا کرو. پھر صرف ذکر کرنے کی بات نہ کی، بلکہ اس انداز کے ساتھ اللہ کو ذکر کرنے کی تلقین کی کہ انسان اللہ کا سچا ذاکر لگے. فرمایا، واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. اپنے رب کے نام کا ذکر کر، اپنے رب کا نام جپ اور اپنے رب کے ذکر میں اس طرح گم ہو جا، وتبتل الیہ تبتیلا، کہ تیرا دل ہر ایک رغبت سے کٹ کر اسی کا ہو جائے. یعنی اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں تجھے ایسی مستی نصیب ہو، ایسا شغف پیدا ہو جائے کہ پھر تیرا دل اللہ کے ذکر کی رغبت کے سوا باقی ہر رغبت کو بھول جائے. یہی وہ رغبتیں جو انسان کے نفس میں رکھی گئی ہیں، جن کا اشارہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ الی آخر الآیہ، اس پوری آیت میں ہے کہ انسان کے نفس کے اندر بہت سی رغبتیں رکھی گئی ہیں
بیوی بچوں کی رغبت ہے، مال و دولت کی رغبت ہے، کاروبار کی رغبت ہے، پیسے کی رغبت ہے، قوت و اقتدار کی رغبت ہے، جاہ و منصب کی رغبت ہے. یہ بہت ساری رغبتیں ہیں جن سے انسان کے نفس کو مزین کیا گیا، یعنی یہ انسان کو زینت نظر آتی ہیں اور وہ ادھر لپکنا چاہتا ہے. تو قرآن مجید حقیقت پسندانہ تجزیہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے جب خود یہ رغبتیں رکھی ہیں تو صاف ظاہر ہے ہم یہ توقع نہیں کرتے کہ یہ رغبتیں کلیتاً انسان کے وجود سے ختم ہو جائیں. نہیں، بس اتنی بات ہے کہ ایک بیلنس ایسا کریٹ ہو جائے کہ یہ ساری رغبتیں تابع ہو جائیں اللہ کے ذکر کی رغبت کے، یہ ساری محبتیں تابع ہو جائیں اللہ کی محبت کے، اور اللہ کی محبت ان محبتوں کو کنٹرول کرنے والی بن جائے، اور اللہ کی یاد ان پر اس طرح غالب آ جائے کہ ان میں سے کوئی رغبت بھی تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکے. جیسے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مرد وہ ہیں، یا نہیں فرمایا کہ بندے وہ ہیں، یہ لفظ قابل توجہ ہے قرآن کا. نہیں فرمایا عباد ان کے بندے وہ ہیں، بلکہ فرمایا رجال، مرد وہ ہیں کہ جو کام کاج بھی دنیا کا کرتے ہیں تو مگر دل ان کا اس محبوب حقیقی کی طرف لگا رہتا ہے. وہ خرید و فروخت کرتے ہیں، کاروبار حیات میں مشغول ہوتے ہیں، لین دین میں مگن ہوتے ہیں، مگر ان کا وجود یقیناً دنیاوی مشاغل میں مصروف ہوتا ہے، تن ان کا دنیا میں مصروف ہوتا ہے مگر من مولا کی یاد میں مگن ہوتا ہے. جسم ان کا مشاغل حیات میں مصروف ہوتا ہے مگر دل اور روح اللہ کی یاد میں مست و بے خود ہوتے ہیں. بس جن لوگوں کو دنیا کے مشاغل اور مصروفیات اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکے وہی مرد کہلانے کے حقدار ہیں. سو یہ درجہ ذکر ہونا چاہیے اللہ کے تعلق میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فذکرونی، مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو. اور ذکر کس شان کا وہ میں نے عرض کر دیا کہ ذکر اس شان کا کہ پھر جب اللہ کا ذکر بندے کے من میں رچ جائے اور تن بدن کی نس نس میں اللہ کا ذکر سما جائے اور رگ و ریشے میں خون کی طرح اللہ کی یاد گردش کرنے لگے تو پھر دنیاوی لاکھوں مشاغل و مصروفیات بھی ایک لمحہ بھر کے لیے اسے اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکے. اور اللہ کی ذکر میں یہ مگن ہونا، یہ یقین جانیے انسان کو اس درجے تک پہنچا دیتا ہے کہ ابتداً حالت بیداری میں وہ کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا، مگر وہ بندہ ذاکر بن جائے تو نیند کی حالت میں بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا. بندہ سوتا ہے مگر اللہ کی یاد قائم رہتی، بندہ سوتا ہے مگر اللہ کا ذکر اس کے قلب باطن کو بیدار رکھتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جو خاصہ نبوت کا ذکر فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا، اس کا اشارہ اسی امر کی طرف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر الہی میں وہ تعلق نصیب ہو چکا ہوتا ہے کہ آنکھیں جب رات کی نیند میں سو جاتی ہے تب بھی دل اللہ کے ذکر میں بیدار رہتا ہے. اور جو امتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ذکر کے باب میں سچا متبع بن جائے اسے بھی اس میں سے حصہ وافر عطا ہو جاتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا فذکرونی، لوگوں میرے بندوں مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے سوچتا ہے کہ میری شخصیت کو فائدہ کیا پہنچے گا. انسان نفع نقصان کے ترازو میں تولتا ہے نا ہر چیز، یہ کام کروں تو اس سے کیا فائدہ پہنچے، کیا بینیفٹ ملے گا. قرآن مجید نے اس کا جواب دیا ہے کہ میں نے جو اس شان سے اللہ کے ذکر میں تمہیں مگن ہونے کی تلقین کی تو کیوں کی؟ تم اگر سوال کرو کہ کیا ملے گا اس کے نتیجے میں تو بے شک بہت کچھ ملے گا. اس کے نتیجے میں جنت بھی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ کی اور نعمت اخروی نعمتیں بھی ہیں، اس کے نتیجے میں درجات کی بلندی بھی ہے، اس کے نتیجے میں گناہوں کی مغفرت بھی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ کی اور بہت سی رحمتیں اور سعادتیں بھی ہیں. پھر سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے، بہت کچھ ملے گا. رضوان من اللہ اکبر، اور ساری نعمتیں اور عطائیں ایک طرف اور اللہ کا بندے سے راضی ہو جانا ایک طرف، سب کچھ ملے گا. مگر یہاں ایک اور بڑا حسین وعدہ کیا جا رہا ہے، بڑا حسین وعدہ، اور اس وعدے کی قدر و قیمت کا اندازہ اس شاد کو ہی ہو سکتا ہے. رموز سر دل بے دل چدانت. احمد جام زندہ پیل کہتے ہیں کہ دل کے راز وہی جانتے ہیں جو صاحبان دل ہوں. بڑی بڑی نعمتیں اللہ کے ذکر کے نتیجے میں ملتی ہیں، مگر جو عشاق ہے جن کا تعلق اللہ کے ساتھ عشق و محبت کا قائم ہو چکا ہے اور جن کی شخصیت اور جن کی سیرت و کردار محبت الہی کے رنگ میں رنگی جا چکی، انہیں بہت سی دیگر نعمتوں کے ساتھ اتنا سروکار نہیں ہوتا
جتنا خاص اس نعمت کے ساتھ کہ جس سے ان کے جذبہ محبت کی تسکین ہو۔ اللہ پاک نے یہاں ایک خاص حسین وعدہ فرمایا، کیا کہ تم مجھے یاد کرو، اور اگر یہ خیال کرو کہ مجھے یاد کرنے سے کیا ملے گا تو فرمایا اذکرکم، مجھے یاد کرنے والوں، اب حسین وعدہ بیان کیا جا رہا ہے، اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ اب اندازہ کر لے کہ محبت کرنے والا اس کا تو کام ہی ہے صبح و شام محبوب کو یاد کرتے رہنا، صبح و شام محبوب کے نغمے الاپتے رہنا، اور صبح و شام محبوب کے ذکر میں مست و بے خود رہنا، اس کا تو تقاضا محبت ہی یہی ہے۔ مگر اس کو یہ خوشخبری اگر کوئی سنا دے کہ جب تم محبوب کو یاد کر رہے ہوتے ہو تو تمہارا محبوب تمہیں یاد کر رہا ہوتا ہے، اگر کوئی یہ خوشخبری سنا دے تو اندازہ کر لے کہ اس کے ذکر کی کیفیت کیا ہوگی، پھر وہ کس حال میں ذکر کرے گا اپنے محبوب کا۔ بس یہ حسین وعدہ یاد رکھو میرا ذکر کرتے وقت کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب میں اس کی تفسیر ایک حدیث قدسی کے ذریعے کرتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں، فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کر لے میں اس کے ساتھ اسی طرح کا ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی کا کتنا بڑا کرم ہے، یعنی یہاں باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں تھمائی جا رہی ہے کہ لوگوں تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ کیسا ہو، یہ معاملہ ہم اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتے، ہم تمہارے ہی سپرد کر دیتے ہیں۔ جیسا چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں بس ویسا ہی ہو جاؤں گا، تم جیسا گمان میرے ساتھ کر لو اور جیسے تم میرے ساتھ ہو جاؤ ویسا میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ اب اندازہ کر لیں، یعنی اگر میری بخشش پر یقین ہو جائے تو بخشنے والا پالو گے، میری رحمت کا یقین ہو جائے تو رحمتوں کا چشمہ پالو گے، میرے قرب کا یقین ہو جائے تو مجھے قریب پالو گے، میری عنایات پر یقین کر لو تو مجھے عنایت فرمانے والا پالو گے۔ جس طرح بندہ میری نسبت گمان کر لے اور پختہ گمان کر لے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر لیتا۔ اب ویسے معاملہ کرنے کا مفہوم سمجھایا جا رہا ہے، فرمایا انا معه اذا ذکرنی، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ اب یاد رکھیے یہ معیت اللہ کی اور یہ ساتھ اللہ کا عام معیت نہیں ہے، ایک معیت اللہ کی علمی ہے اور ایک معیت اللہ کی باعتبار قدرت ہے، باعتبار علم ہے، احاطہ علم کے اعتبار سے وہ تو ہر مومن و کافر کو بھی حاصل۔ وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں جاتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، ہاں کوئی مومن ہے یا کافر، اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، اپنے علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، رازق ہونے کے اعتبار سے، رب ہونے کے اعتبار سے۔ فَمَا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی تمہارے قریب ہیں۔ ایک قرب و معیت وہ ہے جو ہر ایک کو حاصل ہے، مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ تو ہر ایک کے قریب ہے اور تو نے اپنی معیت اور ساتھ ہر ایک کو عطا کر رکھا ہے، تو میں جو تیرا بندہ ہے ذاکر بنا، مجھے خصوصیت کے ساتھ کیا ملا؟ اور میں انا معه اذا ذکرنی، میرے بندے جب تو میرا ذاکر ہو جائے تو تجھے وہ معیت اور وہ قرب عطا کرتا ہوں جس معیت اور قرب کا کوئی اور تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ خصوصی رحمت کا قرب، وہ خصوصی شفقت کا قرب، وہ خصوصی محبت کا قرب، وہ خصوصی استجابت کا قرب، وہ خصوصی قبولیت کا قرب عطا کرتا ہوں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اذا ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اگر میرا بندہ مجھے اپنے جان میں، اپنے نفس میں تنہا بیٹھ کر یاد کرے تو میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں، اگر میرا بندہ مجھے بھرے مجمع میں، اجتماع اور مجلس میں یاد کرے تو میں بھی بھرے مجمع میں بندے کو یاد کرتا ہوں۔ مگر فرق یہ ہے کہ فی مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، تم عام لوگوں کے اجتماع میں میری بات کرتے ہو، میں ملائکہ، شہداء اور انبیاء کی ارواح کا اجتماع قائم کرتا ہوں اور ان میں بندے کی یاد کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں فرشتوں، میرے برگزیدہ نبیوں کی روح ہو، میرے شہداء کی روح ہو، آؤ دیکھو وہ بندہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ تم زمین پر فرش پر ذکر کرتے ہو، میں عرش پہ تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اور پھر یہاں تک فرمایا کہ وہ بندہ اگر ایک ہاتھ بڑھ کے بالشت میرے قریب جائے تو میں ہاتھ بڑھ کے اس کے قریب جاتا ہوں، حتیٰ کہ فرمایا اگر وہ میرا بندہ پیدل چل کے میرے قریب آئے تو میں دوڑ کر اس کے قریب جاتا ہوں، جیسا اس کی شان قدرت کے لائق۔ اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، اگر وہ چل کر میری طرف آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور ایسا یاد کروں گا کہ یہ وہ مقام بندے کو دیا جا رہا ہے کہ بندے کی شخصیت اور اس کی سیرت اور کردار
اگر اس راہ پر ڈل جائے تو اسے وہ درجہ مل جاتا ہے کہ تنہا بندہ اللہ کا ذاکر نہیں رہتا بلکہ اللہ بندے کا بھی ذاکر ہو جاتا ہے۔ اب ان خوش نصیبوں کا حال دیکھیے کہ جو خود تو اللہ کے ذاکر بنے ہی مگر اللہ ان کا بھی ذاکر ہو گیا۔ وہ خود تو اللہ سے محبت کرنے والے تھے ہی مگر اللہ ان سے محبت کرنے لگا۔ یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے اور وہ بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی جن کے اندر محبت اور ذکر کا ایکسچینج ہو رہا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے ذکر کرنے والے بندوں کو اس درجے پر پہنچاتا ہے کہ انہیں باعث مباحات کر دیتا ہے، رش کے ملائک کر دیتا ہے۔ اور کس طرح ذکر کرتا ہے؟ جو وعدہ کیا نا حدیث قدسی میں کہ اوپر ملائکہ میں ذکر کرتا ہوں، کس طرح کرتا ہے؟ اس ذکر کی ایک کیفیت ایک اور حدیث قدسی سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ کرام نے نماز مغرب ادا کی۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، کچھ صحابہ گھروں کو چلے گئے، کچھ بعد میں بیٹھے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر تیزی کے ساتھ تشریف لائے، آپ کا سانس مبارک پھولا ہوا تھا، اتنا تیزی سے نکلے اور آتے ہی صحابہ سے فرمانے لگے ابشروا ھذا ربکم قد فتح بابا من ابواب السماء ویقول انظروا الی عبادی قد قضوا فریضۃ وهم ينتظرون اخرى۔ فرمایا میرے صحابیوں، تم اللہ کے ذکر اس کی یاد میں بیٹھے ہو اور اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو، آؤ تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، اللہ پاک کی طرف سے خوشخبری آئی ہے، دیکھو وہ تمہارا رب ہے، اس نے آسمان سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا ہے اور وہ ملائکہ کو متوجہ کر کے یباہی بکم الملائکہ، وہ اپنے ملائکہ پر تمہارے اوپر مباحات فرما رہا ہے، ملائکہ کی مجلس میں تمہارے اوپر خوشی اور مسرت کا اظہار فرما رہا ہے اور ملائکہ کو دکھا رہا ہے اور فرما رہا ہے فرشتوں دیکھو میرے ان بندوں کو، انظروا الی عبادی قد قضوا فریضۃ وهم ينتظرون اخرى، میرے ان بندوں کو دیکھو کیسے بندے کہ نماز پڑھ چکے، فرض ادا کر چکے مگر گھروں کو نہیں جا رہے، پھر بھی میری یاد انہیں یہاں بٹھائے ہوئے ہیں، اگلی عبادت اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ دیکھو میرے ایسے بندے بھی ہیں جو فرض ادا کر کے بھی میری یاد انہیں جکڑ لیتی ہے، اور ایسے بھی ہیں جو مسجدوں سے چلے جاتے ہیں مگر دل ان کا مسجدوں میں معلق رہتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے ذکر کا ایسا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ قائم کر لیتے ہیں وہ صرف اللہ کے ذاکر نہیں رہتے، مذکور بھی بن جاتے ہیں۔ غالباً علامہ اقبال کا یہ مصرع اسی امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ذاکر ہمہ ذکر و ذکر مذکور شود، یعنی ذاکر اللہ کا ذکر کرتے کرتے ذکر میں فنا ہو جاتا ہے اور نوبت یہاں تک آتی ہے کہ وقت ذاکر نہیں رہتا بلکہ مذکور ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ہر وقت میرا شکر ادا کرتے رہا کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دو طرح کا تعلق انسان کو انسان کامل بنا دیتا ہے، ایک تعلق ذکر، ایک تعلق شکر۔ ذکر اس اعتبار سے کہ ہمہ وقت اس کا تن اور من اللہ کی یاد میں مگن رہے اور کوئی لمحہ ایسا نہ آئے جو اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اور شکر اس اعتبار سے کہ جب خاص اوقات مصائب و آلام کے، پریشانیوں کے یا خوشی کے اور غمی کے، دکھ کے یا سکھ کے، فراخی کے یا تنگ دستی کے، جس قسم کے بھی حالات آئیں تو ان حالات میں بھی وہ اللہ کا شاکر رہے۔ یہ سورہ فاتحہ میں جو عبادت و استعانت کا بیان ہے ان دونوں حالتوں کی طرف اشارہ، فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیری ہی بندگی اختیار کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں بھی بندے کی دو حالتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ عبادت میں دراصل اس محیط بندگی کا ذکر ہے کہ اللہ ہم صبح و شام مسجد میں ہو یا دکان پر، رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان، دفتر میں ہو یا خانہ کعبہ کے حرم میں، ہم جہاں بھی ہوں ہر جگہ یکساں تیرے بندے رہتے ہیں۔ ہم کئی چہرے چہرے پر نہیں سجاتے، ہم تیرے تعلق میں دھوکے بازی نہیں کرتے، دجل و فریب نہیں کرتے، منافقت اور ریاکاری کا برتاؤ نہیں کرتے کہ مسجد میں جائے تو اللہ کے بندے بن گئے اور دفتر میں گئے کسی اور دنیاوی زندگی میں گئے تو پیسے کے بندے بن گئے، مفاد کے بندے بن گئے۔ قدم قدم پر موحد ہو کر بندہ شرک کا برتاؤ کر رہا ہے۔ ایاک نعبد، میرے اللہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں تیرے بندے رہتے ہیں اور ہر حال میں تیری بندگی کا شعار اپناتے ہیں۔
یہ ہمارا عام معمول ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اور جب کبھی مصائب میں گر جاتے ہیں، آلام میں گر جاتے ہیں، پریشانی آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، دکھ آ جاتا ہے اور زندگی عام ڈگر سے ہٹ جاتی ہے، ایکسیپشنل سچویشن ہوتی، اسٹیٹ آف نیسیسٹی، اسٹیٹ آف ایکسٹریم نیسیسٹی آ جاتی، پریشانی کا وقت آ جاتا. تو جس طرح ہم عام حالت میں تیرے بندے رہے، جب پریشانی کا وقت آ جائے تو اس وقت بھی تیری بندگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، پھر بھی تیرے ہی سامنے جھکتے رہتے اور پھر بھی تیری بارگاہ میں دامن سوال دراز کرتے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لمحے بندے کی بندگی کا امتحان لیتا کہ عام حالات میں میری بندگی کا چرچا کرنے والا جب زندگی پریشانی کا شکار ہو گئی تو اس وقت بھی میرا بندہ رہا یا نہ رہا. تو اس وقت بھی بندہ رہے تو یہ استعانت ہے، اور عام حالات میں بندہ رہے تو یہ عبادت ہے. تو اس وقت اللہ کی بندگی پہ قائم رہنا یہ شکر ہے، عام حالات میں اللہ کی بندگی پر قائم رہنا یہ ذکر ہے. اب میں اس آیت کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں. عام حالات میں اللہ کی بندگی پر قائم رہنا یہ ذکر ہے، یہ عبادت. اور خاص حالات میں، پریشانی کے وقتوں میں بھی اللہ کی بندگی پر قائم رہنا یہ شکر ہے، یہ درجہ استعانت کہ صرف اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. میرے شکر گزار بندے بن جاؤ اور مجھ سے کفر نہ کرو اور میری نعمتوں کا بھی کفران نہ کرو. دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ اپنی بندگی کو درجہ ذکر اور درجہ شکر، درجہ عبادت اور درجہ استعانت میں ہمہ وقت متعلق کر لیتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب اور مرتضی بندے بن جاتے ہیں، وہ اللہ کے مقرب بندے بن جاتے ہیں. اور انہی لوگوں کے لیے علامہ اقبال کا کہنا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جو اللہ کے ذکر و شکر میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا پر قربان کر دیتے ہیں اور اللہ کی رضا کے سوا ان کا کوئی مقصود و مطلوب نہیں رہتا، تو پھر اللہ کی رضا بھی انہیں اپنا مطلوب بنا لیتی. اس لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث اخبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا بر. کتنے پریشان حال اور پریشان بال، گرد آلود بال والے، پھٹے پرانے کپڑوں والے، میلے کچیلے کپڑوں والے، جن کا تن اس لائق نہیں کہ وہ تمہارے دروازوں پر آئیں تو تم انہیں دروازوں پر کھڑے رہنے دو. مدفوع بالابواب. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو تمہارے دروازوں پر اگر آ جائیں تو تم ان کی ظاہری حالت دیکھ کو دھکے دے دو، انہیں بھگا دو، اپنے پاس تک کھڑے ہونے نہ دو، انہیں اپنا ہمنشیں تک بنانا گوارا نہ کرو. مگر نادانو، تمہیں کیا خبر، وہ اللہ کی بندگی میں اس مقام کو پا چکے ہیں. لو اقسم علی اللہ لا برہ. اگر وہ اللہ کے بھروسے پر کسی انہونے کام کے بارے میں بھی قسم کہہ دیں تو خدا کی ذات اپنا نظام فطرت بدل دیتی ہے، ان کا کہنا پورا کر دیتی، اپنے نظام کو بدل دیتی اور اپنی خصوصی قدرتوں کا مظاہرہ فرماتے ہوئے جو ان کی زبان سے نکل جاتا اس کو کر دیتی. اس لیے کہ اللہ کے بندے نے اللہ کے بھروسے پر قسم کھا لی تاکہ میرا بندہ شرمسار نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بندگی کا یہ شعور عطا فرمائے اور پھر اس شعور کی برکتوں کے ساتھ ہمیں ظاہراً و باطناً مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.